دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم بھائی صاحب اچھا نہیں آپ میں صرف کیونکہ میں نے بہت خطاب لگا ایک اگر آپ اجازت دیں آپ کے اس ذرا موضوع سے تو نہیں ہے لیکن ایک میسج ہے ایک عیسیٰ خیل سے کسی نے بھیجا ہے اور بھیجنے والے ہیں ڈاکٹر فرید سیال صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایریا آف تراغ عیسیٰ خیل کمبر مشوانی آر کورڈ بائی فلڈ اینڈ آل دا ہاؤسز آر ڈسٹرائڈ یعنی اس میں سارا جو ہے نا پانی آ گیا کمر مشانی ایریا کمر مشانی اور عیسیٰ خیل اور تمام جو ہے وہاں گھر جو ہیں وہ ڈوب گئے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص ان کی مدد کو نہیں آ رہا ڈاکٹر فرید سیال صاحب نے یہ میسج بھیجا ہے ضرور اگر عیسیٰ خیل اور کمر مشانی میں حکومت کی نمائندے دیکھ رہے ہیں تو ان کی مدد کریں جی سعودی عرب سے کال السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر جی نصرت صاحب کیا حال ہے اللہ کا شکر ہے جی بس آپ فرمائیے ٹھیک ٹھاک ہیں بھائی بالکل ٹھیک ہے میں نے آج کھانا بھی بہت کھایا ہے موضوع پہ بتا دیجئے نا بڑی مہربانی ہوگی میرے بھائی جی سر جی موضوع یہی ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ اگر مذمت بھی کرتے ہیں تو بڑی ڈر ڈر کے مذمت کرتے ہیں آپ جہاں جس ملک میں بیٹھے ہوں میں سعودی عرب میں ایک منٹ آپ سعودی عرب سے کال کر رہے ہیں نا وہاں کے حکمران کھل کے مذمت کرتے ہیں جی کھل کے کرتے ہیں چھوڑے نا جان دو اچھا ٹھیک ہے نہیں اچھا جی بہت شکریہ اچھی بات ہے نا اگر وہ نہیں وہ بات یہ کوئی کھل کے کیا کرتے ہیں اچھا یہ ان کا پوائنٹ آف ویو نا اچھا آپ زبردستی کیا بندوق کے زور سے اپنا نقطہ نظر لوگوں پہ مسلط کریں گے ایک شخص کر ہے ہم لوگ ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ ڈنڈا لے کے جو نا کالر آ جاتا ہے آپ اور نہیں کرتا میں سمجھا کرو میرا دیکھو نا میں یعنی کہ اب بوڑھا ہو گیا تو اگر فرض کیا مجھے یہ بتائیں میرا تم سے وعدہ ہے میری بات سنیں میرا تم سے یہ وعدہ ہے کہ اب کوئی بھی کالر میں چپ کر کے یہ میرا وعدہ تم سے اس پروگرام کے ختم ہونے تک ٹھیک ہے آصف زرداری صاحب جی اور جناب ہمارے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ باقاعدہ باہر جاتے ہیں تو ایک باقاعدہ ان کو پروٹوکول والوں کو باقاعدہ ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ وہ کس کو ساتھ لے کر جائیں اور خاص کر کے اگر 10-12 خواتین نہ ہو تو وہ لسٹ ہی اوکے نہیں کرتے کون وزیر اعظم صاحب سید یوسف رضا گیلانی وہ پاکستان کا سافٹ امیج ٹھیک ہے اچھی بات نہیں ایسے نہیں میری بات تم کچھ اور طرف لے جا رہے ہو میں نہیں وہ بات کر رہا ہوں اچھا یار بے شک پوری کی پوری ساری خواتین ہی لے جائیں یار میں یہ نہیں اس وقت موضوع نہیں ہے میرا یہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں اتنے دورے پاکستانی اس پیسے کے اوپر کرتے ہیں نا پاکستانی ٹیکس پیئر کے پیسے پہ کیا لے کے آتے ہیں یا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے یا ہمارا کیا امیج مثلا ہمارا یہ امیج ہوا ہے کہ ہم 10 سال سے 9 سال سے لڑ رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف ہم نے اپنا ستیہ ناش کرا دیا پورا ملک تباہ کر دیا ہے اور ہم نے یہ اس میں سے نکالا کہ امریکہ اور برطانیہ جو کہ نیٹو وہاں الائز وہ کہتے ہیں جی یہ دو طرفہ طالبان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ادھر دو طرف نہ دیکھیں ایک طرف ہی دیکھیں اور ایکسپورٹ نہ کریں یہ ہم نے ان دونوں سے کمایا ہے تو پھر میری بات سنیں اگر زرداری صاحب فرض کیا نہ گئے اس ملک میں کون سی قیامت آ جائے گی کم از کم ایک میسج تو جائے گا اگر زرداری صاحب نہ گئے تو بلاول زرداری کی جشن تاج پوشی کیسی ہوگی ہوٹل بک کیا انہوں نے کیا برطانیہ فتح کیا ہے جانا کہاں ہے بلاول زرداری نے برطانیہ فتح کیا کل کو جب وہ ہوگا میں تو وٹو بھی نہیں کہتا یار بلاول زرداری نے برطانیہ فتح کر کے کل کو جب ہوگا جو ہونا ہے ہمارے 500 بچے پڑھ رہے ہیں تو جا کے کہاں رہنا ہے کب کہاں رہنا ہے جب بھی جو ہونا ہے جو ہو کے رہنا ہے کچھ کہاں جانا ہے دیکھنا آپ دبئی یا وہ عوام کے لیڈر ہیں آپ یہاں پر ہی رہیں میاں صاحب کو خدا نخواستہ زرداری صاحب تو کافی عرصہ جیل میں رہے وہ تو یہ تو آپ ان کے بارے میں کم از کم لیکن آپ نہیں کریں گے نا آپ کہیں گے اس وقت جیل میں اس لیے جاتے تھے کہ پیچھے وہ شیرنی کھڑی تھی سمجھ آئی بات اب نہیں کہیں گے بس ٹھیک ہے اچھا میاں صاحب کے ساتھ آپ خود ہی بات کریں گے میں چپ السلام علیکم جی جی وعلیکم السلام جی فرمائیے جی صاحب سے محمد احمد چیمہ بات کر رہا ہوں یہ میں کیمرون صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کا آج کا ٹاپک ہے جی چیمہ صاحب یہ ہر بندہ کیمرون صاحب کو تو پیٹ رہے گا کہ کیمرون صاحب نے یہ جو ہے نا وہ ٹاپک چھیڑا ہے لیکن گورنمنٹ اس حوالے سے چپ کیوں ہے گورنمنٹ کی کو کان پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی نہیں گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نا چیمہ صاحب گورنمنٹ تو دیکھیں بیان پرائم منسٹر نے کل سینٹ میں دیا جو جہاں تک مذمت ہو سکتی ہے ہمارے فارم منسٹر اس طرح کے ٹاپک کو چھیڑنے کا صرف بات ختم نہیں ہوتی اس طرح کے ایشو جو ہے ان کو آگے لے کے جانا چاہیے کہاں لے کے جائیں مثلا کوئی ہمیں گائیڈ کرے نا کہاں کون متیدہ لے کے جائیں کہ ہمارے خلاف بیان آیا ہے
کو گائیڈ کریں لے کے جائیں. آپ لوگ ادھر بیٹھ کے جو بحث کرتے ہیں نا, آپ لوگ دونوں مشتاق صاحب, آپ دونوں, ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. ہمارا جو ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر زرداری صاحب, میرا یہ موقف ہے, ان کا نہیں ہے, میرا یہ موقف ہے کہ ان کو نہیں جانا چاہیے. ایک ٹوکن آف, ایک طرح کے ایک علامتی احتجاج رائٹ پہ. میں بھی اس بات حوالے سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کو اس دورے پہ نہیں جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب, بڑی اچھی بات. بالکل نہیں. اب اس کو اس کے لاجیکل اینڈ پہ لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد یہ میاں صاحب کو بھی نہیں جانا چاہیے جب تک کیمرون معافی. میاں صاحب تو اپوزیشن لیڈر ہیں. کیوں؟ اچھا 70% سے زیادہ ابھی آج امریکنوں کا سروے آیا, عوام کے محبوب رہنما وہ لندن کیوں اترے اس وقت تک جب تک کیمرون معافی نہیں مانگتا؟ یار کیا بات کرتے ہو. نہیں, چودھری شجاعت بھی وہاں نہ جائے جب جیک سٹرا کو الیکٹ کروانا ہوتا تھا گجرات کی کانسٹیچوئنسی میں. اور تمہارا ایک سیاستدان, ایک بریگیڈیئر جو کہ آرمز میں تھا, ایک جرنیل, وہ بھی سنا پچھلے دنوں. یار یہ دیکھ میرے بندے ہوئے ہاتھ بھائی, میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں, جو بات کرنے کی ہوتی نا, اگر یہ کرنا ہے, غیرت ہو کسی کے اندر عقل ہو, اس ملک کے لیے تڑپ ہو, میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیوڈ کیمرون بات کرے. میں کہوں گا یہ تم کہہ رہے ہو کہ یو وانٹ ٹو سی پاکستان اسٹیبل اینڈ ڈیموکریٹک, پرویز مشرف کہاں ٹھہرا ہوا ہے, اس کو سیکورٹی کیوں دے رہے ہو؟ بھیج اس کو یہاں پہ. تو اگر تو جمہوریت کا اتنا بڑا ماما بنتا ہے ڈیوڈ کیمرون. اس کے بعد مجھے کہتا, میں کہتا ڈیوڈ کیمرون جا کے انڈیا آفس لائبریری دیکھ, یہ گیلانی اور مجددی کو افغانستان کس نے بھیجا؟ افغانستان میں امان اللہ خان کی بیوی کے بارے میں وہ کہاں گئی تھی؟ ٹرکی جو مسلمان ملک ہے, وہاں اس کا بغیر اس کے آیا, اس کے خلاف فتوے کس نے دلوائے؟ برطان تمہارے مولویوں کے سب سے بڑے پروموٹر ڈیوڈ کیمرون تم ہو. یہ ادھر جو عمر سعید شیخ بیٹھا ہوا ہے, کیا تمہاری ایم آئی کے لیے بوسنیا کے مسلمانوں پہ آئی نے نہیں کیا تھا؟ لیکن اس کے لیے یہ کہ تمہارا پلاٹ, فلیٹ, محل, کاروبار لندن میں نہیں ہونا چاہیے. وہ دنیا کے کئی, اور وہ تمہارے بریگیڈیئر نیاز ہوں, مشرف ہوں یا سیاستدان ہوں. جی ضرور. جی السلام علیکم. جی السلام مشتاق صاحب. جی وعلیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں سردار امتیاز بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی سردار صاحب, سے میرا تعلق ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ زرداری صاحب کو بالکل نہیں جانا چاہیے. ملک کے مفاد کے لیے یہ ہے کہ کیمرون نے غلط الزامات لگائے ہیں ہمارے ملک کے اوپر, اور زرداری صاحب اور رحمان ملک جو ہیں یہ پارٹی کو اور ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. برائے مہربانی ان کو بولیں کہ ملک کو سنبھال لیں, اگر نہیں تو اوریجنل پیپلز پارٹی ہم جیسے لوگوں کو واپس آنے دیں. ہم آ کے ماریں جو ہم نے کھائی ہوئی ہیں, جیلیں ہم نے کاٹی ہوئی ہیں. زرداری صاحب تو ویسے بیٹھے ہوئے وہاں پہ بھی. سردار صاحب نہیں, میں نے چونکہ مشتاق صاحب سے وعدہ کیا تھا, اوریجنل پیپلز پارٹی میں بے نظیر بھٹو شامل تھیں. جی سردار صاحب آپ نے ٹی وی آن کیا ہوا ہے, اوریجنل پیپلز پارٹی جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ شامل تھی کہ وہ بھی نہیں ہے؟ یس. تو ان کے والد کو پھانسی لگایا تھا, اس کے بعد 1900 ارے بھائی سن لے نا, اس کے بعد 1983 میں جا کے تو وہاں دفتر کس نے بنایا تھا؟ بے نظیر بھٹو کیوں نہیں تھی؟ ان کے بعد تو دولت مشترکہ سے باہر آ گئے تھے. نہیں, دولت مشترکہ سے ان کے والد سے ذوالفقار علی بھٹو نکلے تھے نا دولت مشترکہ سے. اس وقت اصلی پیپلز پارٹی کیوں نہیں بولی؟ نکلے تھے نا, ملک کے خلاف بات ہو رہی تھی اس لیے نکلے تھے. چھوڑے نا جی, تو وہ جو پھانسی لگوانے کی کس نے ٹھیک ہے سردار امتیاز صاحب, بالکل ڈیبیٹنگ دیکھیں نا, وہ بندہ نکل کے آیا وہ تارا مسیح کے ہاتھوں فارغ, بیٹی نے نہیں. آپ نوسر صاحب اس چیز پہ دیکھیں, ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ کیا, اچھا ہم جو اس وقت ٹاپک کیا چھوڑے نا, آپ ٹاپک یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب جائیں, کیا ہمارا فارن منسٹر وہاں پر جائے, کیا وہاں پر جا کر احتجاج کریں, ہم ان کو بلائیں. آصف علی زرداری ہوں, ان کی جگہ نواز شریف اس ملک کا صدر ہو, ان کی جگہ جنرل کیانی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں, کوئی انکار نہیں کر سکتا برطانوی وزیر اعظم اپوائنٹمنٹ. میں کہتا ہوں اس لیے اس کی وجہ ان افراد کی اپنے اپنے طور پر یہ اچھے یا برے ہوں گے وہ نہیں ہیں. ہم نے 40 سالوں میں اس ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے. IMF اور ورلڈ بینک اور تمہارے یہاں رکھتے ہیں وہ ہاتھ. نہیں اچھا کوئی نہیں انکار کر سکتا. مصیبت یہ ہے. السلام علیکم. آخری کال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر آپ یہاں پہ بیٹھ کے جو ہیں وہ تمام لیڈرز پہ تو بات کر رہے ہیں. سر الطاف حسین صاحب جو کہ اس وقت لندن میں موجود ہیں اور کب سے مقیم ہیں, وہ بڑے محب الوطن ہیں. بہرحال جی بہت شکریہ. وہ تو چونکہ بہت عرصے سے ہیں, کیمرون کے بیان سے پہلے بہت پہلے کی بات ہے. میرا خیال ہے نان ایشو ہے. ایشو یہ تھا کہ آصف زرداری کو نہیں جانا چاہیے. کوئی غیرت وہی کھائیں, اس اکیلے کو کھائیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی لگا, یہ کیوں نہیں لگ رہا جلدی؟ اچھا میری صرف ایک گزارش ہے راستہ نکالنے میں, امریکہ نہ لڑا ہوا ہے. نہیں, ایک تو زرداری صاحب کو نہیں جانا چاہیے, ایک ٹوکن اسے کر نہیں سکتے. دوسرا نصر صاحب, ہم اگر اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے
ہم اپنے آپ کو اکانومی کے لحاظ سے ہم اگر اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے، آپ والی بات کہ $700 ملین اگر ہم نہیں لگا سکیں گے کسی ملک میں تو ہمارے ساتھ یہی ہونا ہے. ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم $700 ملین تو $500 ملین لگائے اور اس کے بعد ان سے لڑیں گے بھی. ہم کہیں گے کہ جناب ہم اپنے گھر میں خوش، آپ کی نہ آپ کی امداد کی ضرورت ہے نہ آپ کی وارنٹ، آپ خود لڑو. اس وقت تک یہ ہے کہ جناب علی راستہ کوئی نہیں، سپلائی لائن. منور حسن صاحب کو کہو کہ ریلی زافیہ صدیقی کے لیے نہ نکالیں. 1 لاکھ بندہ جو ہے نا کراچی پورٹ کے باہر لٹا دے زمین کے اوپر. اس سے زیادہ پرامن احتجاج دنیا میں نہیں ہوگا کہ کوئی سپلائی نہیں جائے گی. اچھا چلیں، آپ کی سجیشن بھی گامبین بالکل کوئی، اور کہیں کہ یہ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، ایک ایک کی تلاشی لے لیں. ہم 1 لاکھ آدمی سڑک پہ لیٹ گئے، کوئی ٹرک نہیں جائے گا امریکن اسلحے کا. بالکل اس کے اوپر پھر خاتمے کا اعلان پروگرام کے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv. نصر جاوید اور مشتاق مناز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.